سر اس میں ابھی آپ نے کہا کہ ایک ایسے جنرل تھے جنہوں نے عافیہ کو بیچا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ آرمی چیف سے آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ واپس دلوائیں. ہم نے دیکھا کہ کوئی بھی آرمی چیف اپنے سینئر کے خلاف نہیں جاتا, تو یہ کیسے اس کے خلاف موجودہ جو آرمی چیف ہیں سید عاصم منیر, وہ کیسے پرویز مشرف کے اس فیصلے کے خلاف جا کے امریکہ سے مطالبہ کریں گے کہ عافیہ کو رہا کروائیں؟ اس لیے کہ اس سے پوری قوم کی بدنامی ہو رہی ہے, اس سے انسٹیٹیوشن کی بدنامی ہو رہی ہے, اس سے پوری دنیا میں پاکستان کی ذلت و رسوائی کا سامان ہو رہا ہے. تو یہ قومی عزت کا معاملہ ہے, قومی وقار کا معاملہ ہے, قومی خود مختاری کا معاملہ ہے کہ وہ امریکی شہری نہیں ہے, پاکستانی شہری ہے. یہ ایک بدنما داغ ہے پاکستان کے اوپر, یہ ایک بدنما داغ ہے ریاست پاکستان کے اوپر. اور وہ تمام لوگ جو حکومت اور ریاست میں اہم مناصب پر ہیں, ان کا فرض ہے کہ اس بدنما داغ کو دھوئے, اور دھونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ قوم کی اس بیٹی کو امریکی قید سے رہا کیا جائے اور اسے پاکستان لایا جائے اور اس سے معافی مانگی جائے. سر ابھی آپ نے کہا کہ آرمی چیف صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں. کل انہوں نے ایک پریس کانفرنس کے اندر خواتین کے حوالے سے بہت اچھی باتیں کی ہیں, تو ابھی آپ کے پاس موقع نہیں ہے کہ آپ ان کو خط لکھیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے مطالبے کے حوالے سے؟ ہم نے آرمی چیف کو خط لکھا تھا, ڈاکٹر فوزیہ نے, جو کہ عافیہ موومنٹ کی سربراہ ہیں اور ان کی بڑی بہن ہیں اور مدعی ہیں اس پورے کیس میں, لیکن انہوں نے وہ خط ریسیو تک نہیں کیا. اور آپ نے بالکل اچھی بات کی. آرمی چیف صاحب سے میں یہی مطالبہ کرتا ہوں کہ جب وہ خواتین کی عزت کی بات کرتا ہے, خواتین کی وقار کی بات کرتا ہے, مسلم وومن کی ڈگنیٹی کی بات کرتا ہے, اس کی ریسپیکٹ کی بات کرتا ہے, تو ڈاکٹر عافیہ بھی ایک پاکستانی خاتون ہے. ڈاکٹر عافیہ بھی حافظ قرآن ہے. ڈاکٹر عافیہ وہ خاتون ہیں جو قابل فخر پاکستانی ہے, جنہیں آسانی سے امریکن سٹیزن شپ مل سکتی تھی, لیکن انہوں نے پاکستان کی خاطر امریکی شہریت نہیں لی. تو اس لیے آرمی چیف صاحب, جب آپ مسلم ویمن کی ڈگنیٹی کی, ریسپیکٹ کی, احترام کی, عزت و وقار کی بات کرتے ہیں, تو پاکستان کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ بھی ایک پاکستانی خاتون ہے, اس کے لیے بھی کردار ادا کرو. یہ پاکستان کی ریاست, پاکستان کی تاریخ, پاکستان کے دامن پر ایک سیاہ بدنما داغ ہے, اس کو دو, اور اس قوم کی مظلوم بے گناہ بیٹی کو امریکی جیل سے رہا کر کے پاکستان لاؤ. سر ایک اور سوال بھی اٹھتا ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے اوپر کہ وہ القاعدہ کا پارٹ تھی اور ان کو افغانستان سے اٹھایا گیا تھا, جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پاکستان سے یعنی کہ ڈیرل پروونس سے ہم نے ان کو اریسٹ کروایا تھا, تو اس حوالے سے کیا؟ دیکھیں, ڈاکٹر عافیہ کے حوالے سے منظم طور پر جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا. مثلا یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ وہ امریکی شہری ہے. وہ امریکی شہری نہیں ہے. امریکن سٹیزن شپ ایک پبلک ریکارڈ ہے, وہ انٹرنیٹ پہ دستیاب ہے. وہ کوئی امریکی شہری نہیں ہے, اس نے امریکہ کو کوئی گرین کارڈ تک نہیں لیا. وہ پاکستانی شہری ہے اور اسے کراچی سے اغوا کیا گیا, افغانستان لے جایا گیا. یہ انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہے. افغانستان سے امریکہ منتقلی انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہے, پاکستانی لاز کی خلاف ورزی ہے. تو ایک یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ وہ امریکن شہری ہے. میں چیلنج کرتا ہوں, ڈاکٹر عافیہ پراؤڈ پاکستانی ہے, قابل فخر پاکستانی ہے, وہ کسی بھی صورت میں امریکی شہری نہیں ہے. نمبر 2, اس کا القاعدہ کے ساتھ تعلق ہے, اور جب ان کو گرفتار کیا گیا کہا گیا یہ ٹیرر کی ماتحری ہے, یہ القاعدہ موم ہے. وہ نہ القاعدہ موم ہے اور نہ ٹیرر ماتحری ہے. وہ ایک بے گناہ پاکستانی ہے, اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ امریکی عدالت میں ان کے اوپر جو فرد جرم عائد کیا گیا ہے, اس میں نہ 9/11 کا تذکرہ ہے, نہ ٹیرر فائنینسنگ کا تذکرہ ہے, نہ ایکسٹریمزم کا ہے, نہ ٹیررزم کا ہے, نہ 9/11 کا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے. وہ غزنی پولیس اسٹیشن میں ڈیورنگ کسٹڈی انویسٹیگیشن کے دوران ایک امریکی فوجی سے بندوق چین کر ان پر فائرنگ کرنے کا ہے, جس سے کوئی مرا نہیں ہے, کوئی زخمی نہیں ہوا ہے, جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, اور اس کے اوپر 86 سال کے. یہ کتنا ظلم کا یہ نظام ہے. تو دوسری ہے, تو یہ غلط ہے بالکل. تیسری بات یہ ہے کہ وہ ڈائمنڈز کا کاروبار کرتی تھی اور وہ فائنینسنگ کرتی تھی القاعدہ کی. ان کی کوئی ٹریول ہسٹری ساؤتھ افریقہ اور جوہانسبرگ کی نہیں ہے, نہ انہوں نے ڈائمنڈ کا کوئی کاروبار کیا ہے. کوئی ایسا ثبوت جو ہے وہ نہیں ہے. چھوٹا یہ کہ وہ نیوکلیئر سائنٹسٹ تھی, وہ کوئی نیوکلیئر سائنٹسٹ نہیں تھی, وہ بیسیکلی ایجوکیشنسٹ ہے, اور ایز ایجوکیشنسٹ جو ان کی PhD کی تھیسس ہے وہ ریٹارڈڈ بچوں کی تربیت کے اوپر ہے. تو ریٹارڈڈ بچوں کی تربیت میں انہوں نے ذہن کو, انسانی دماغ کو اسٹڈی کیا ہے, اس لیے نیورو سے ان کا اس طرح تعلق ہے. آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی حد تک نیورو کے اندر انہوں نے وہ کیا ہے, کوئی نیوکلیئر, کوئی کیمیکل ویپنز, کوئی ایکسپرٹ, اس طرح کی کوئی چیز وہ نہیں ہے. یہ پروپیگنڈا اس لیے کیا گیا کہ وہ جو کہا جاتا ہے کہ پہلے ایک شخص کو بدنام کرو, پھر اس کو سولی پر چڑھاؤ, تو سب لوگ واہ واہ کریں گے. یہ پاکستان کے حکمرانوں نے
पाकिस्तान के उस माफिया ने जिन्होंने डॉलरों के एवज कौम की बेटी को फरोख्त कर दिया, अपने इन काले करतूतों, अपनी सियाह कामों को उनको जस्टिफिकेशन देने के लिए उनको बदनाम किया, उनके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा किया गया। इसमें कोई हकीकत नहीं है, वो बेगुनाह है, यह साबित हो चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको तस्लीम कर चुका है, बार बार तस्लीम कर चुका है, और पाकिस्तान के हुक्मरानों ने उसे चंद हजार डॉलर के एवज अमरीकियों को फरोख्त कर दिया। दुनिया में और भी न्यूरो साइंटिस्ट हैं, दुनिया में और न्यूरो साइंटिस्ट हैं, क्या वो इस तरह नहीं पकड़े जाते और 20-20 साल उनको नहीं कैद हुई? तो यही तो मैं कह रहा हूं। आप देखें, मैं ग्वांटानामो से 3 कैदियों को लाया था, एक था सैफुल्लाह पिराचा और 2 थे रब्बानी बिरादरान। रब्बानी बिरादरान पता है कौन थे? रब्बानी बिरादरान एक कुक था और दूसरा ड्राइवर था टैक्सी। और खुद जब मैंने उनका केस सेनेट पाकिस्तान में पेश किया, तो मैंने यूएस कांग्रेस में और सेनेट में जो डॉक्यूमेंट सीआईए ने पेश किए थे, मैंने वो पाकिस्तान के सेनेट में पेश कर दिए, वहां से हासिल करके। उसमें क्या था? उसमें यह था कि अमरीकियों ने परवेज मुशर्रफ से 2002 में एक मुतालबा किया कि हमें एक नोटोरियस टेररिस्ट हसन गुल दे। उन्होंने रब्बानी बिरादरान को पकड़ लिया, अहमद रब्बानी और गुलाम रब्बानी, कहते हैं ये हसन गुल है, दूसरा उसका भाई है, और $5000 इस पे लिए। उन्होंने दोनों को उठा के बागराम में बंद कर दिया। आफ्टर 3 years सीआईए कहता है कि हमने रियल हसन गुल को पकड़ लिया, रियल हसन गुल को, और उसको मार दिया। उसके बाद इनका क्या करें? तो उनको अगर रिहा करते तो बागराम का सब कुछ पता चल जाता। इसलिए उन बेचारों को उठा के ग्वांटानामो ले गए। 21 साल बाद जब वो पाकिस्तान आए और कोई उनसे पूछता कि आप लोगों का जुर्म क्या था, तो वो बेबसी के हल से हंसते और कहते हमें भी इल्म नहीं देगा हमारा जुर्म क्या था। ये जुल्म किया है पाकिस्तान के हुक्मरान परवेज मुशर्रफ ने। परवेज मुशर्रफ गद्दार था, परवेज मुशर्रफ मुजरिम था। उसने कौम के बेटियों को, कौम के बेटों को फिरोख्त कर दिया। उसने अमेरिकी कॉलोनी बनाया पाकिस्तान को। उसकी वजह से बलूचिस्तान में आग है, बुकटी को शहीद करके, उसकी वजह से 400 ड्रोन हमले करके आज खैबर पख्तूनख्वा में आग है, कत्लेआम किया पख्तूनों का अमेरिका की। तो इसलिए ये 9/11 की विक्टिम थी। अमेरिका को एक ट्रॉफी चाहिए थी कि आप देखें ना कि ग्वांटानामो खाली कर दिया, इसका मतलब वो गुनाह थे। ग्वांटानामो में क्यों रखा था? उनके ऊपर वो ग्वांटानामो अमेरिकी कानून के तहत नहीं है, उनके ऊपर जुर्म साबित नहीं कर सकते थे, इसलिए ग्वांटानामो में बगैर मुकदमे के रखते थे, बगैर मुकदमे के ग्वांटानामो में रखते थे। तो ये बिल्कुल 9/11 की विक्टिम है और कोलेटरल डैमेज है वॉर ऑन टेरर की, और बिल्कुल बेगुनाह है, ये साबित हो चुका। अगर वो गुनहगार होती तो उसके फर्दी जुर्म में तो कोई चीज होता ना। फर्दी जुर्म में सिवाय इसके कि गजनी पुलिस स्टेशन में ड्यूरिंग कस्टडी, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बंदूक छीनकर फायर करने का, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। सेनेटर साहब, एक और चीज़, हम आपको गजा के मामले में भी एक्टिव देखते हैं, डॉक्टर आफिया के हवाले से भी बड़ा एक्टिवली देखते हैं, लेकिन इस वक्त कल हम आपको वहाँ पे करक में भी हमने आपको देखा है। एक तरफ इस वक्त अगर आप देखें पंजाब में सेलिब्रेशंस चल रही हैं, मुख्तलिफ मेले चल रहे हैं, क्रिकेट सब कुछ हो रहा है, लेकिन अगर बलूचिस्तान की बात की जाए, केपी की बात की जाए, बहुत सारे इलाकों में इस वक्त शाम के वक्त बहुत सारे इलाकों में पुलिस जो है वो वहाँ पर ड्यूटियाँ नहीं दे रहे हैं। तो वहाँ पर जो ग्राउंड में आप उम्मन दिखते हैं और आपकी तकारीर सोशल मीडिया भी काफ़ी वायरल होती है, क्या चीज़ देखते हैं, क्या वजह है कि अभी तक जो चाहे हम आर्मी चीफ को देखते हैं वो ग्रीन मुख्तलिफ इस पर तो चले जाते हैं, लेकिन बॉर्डर की अगर बात की जाए, केपी की बात की, बलूचिस्तान की बात की जाए, वहाँ पर हमें एक्टिवली कोई नजर नहीं आता। क्या हमने जानबूझकर इस चीज़ को इग्नोर करना शुरू कर दिया है, या ग्राउंड पे अगर इस किस्म की सिचुएशन रहती तो क्या होगा? देखिए, मैं इस टॉपिक को क्लोज कर देता हूँ। डॉक्टर आफिया के बस आखिरी एक अपील करता हूँ, फिर मैं हरमीत सिंह साहब के सवाल का जवाब दूंगा। मैं एक बार फिर पाकिस्तानी कौम से, पार्लियामेंटेरियन से, बच्चों से, ख़वातीन से, समाजी तंजीमों से, पॉलिटिकल लीडरशिप से, उलमा से, सहाफ़ियों से, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से, यूट्यूबर से, वकला से, किसानों से, ताजिरों से, सबसे अपील करता हूँ कि वो 22 फरवरी को 8000 दिन पूरा होने पर जहाँ भी हो डॉक्टर आफिया के लिए कोई एक्टिविटी करें, डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए आवाज़ उठाएं। और मैं हुक्मरानों से भी अपील करता हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी अपील करता हूँ, आर्मी चीफ से भी अपील करता हूँ, और तमाम उन लोगों से जो इस रियासत और हुकूमत में अहम मनासिब पर है, उनसे अपील करता हूँ कि कौम की उस बेगुनाह बेटी को 8000 दिन पूरे हो गए हैं अमरीकी जेल में, वो टॉर्चर सेल है, वो जहन्नम का गड़ा है, वहां कौम की उस बेटी की बदतरीन तस्वीर हो रही है, उनकी जिंदगी को खतरा है, तो उनको रिहा किया जाए, उनको रिहा किया जाए। फ्री आफिया नाउ, फ्री आफिया नाउ, फ्री आफिया नाउ। ये आवाज पूरी पाकिस्तानी कौम, मर्द और खवातीन, बच्चे और नौजवान, हर मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोग 22 फरवरी को भरपूर अंदाज से उठाएं और इसकी पूरी पाकिस्तान में गूंज सुनाई देनी चाहिए। जहां तक आपने बात की है खैबर पख्तूनख्वा की, देखिए खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने 21 मिलिट्री ऑपरेशंस किए, अमन नहीं आया। इन्होंने 8 मुआहिदे किए, अमन नहीं आया। क्यों नहीं आया? ये वो सवाल है जो 6 साल मैंने सेनेट पाकिस्तान के फ्लोर पर पूछा।
کہ ہمیں جواب دیا جائے. آپ کے ملٹری آپریشن, آپ کہتے ہیں ہم ایک اور ملٹری آپریشن کرنا چاہتے ہیں, تو آپ بتائیں نا کہ 21 ملٹری آپریشن کیوں ناکام ہو گئے؟ 8 معاہدے بھی آپ نے کیے, آپ کے معاہدے بھی ناکام ہو گئے, کیوں ناکام ہو گئے؟ اور پھر دوسرا سوال ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ پہلے کہتے ہیں کہ ایک پورس بارڈر ہے اور یہ تقریباً 2500 کلومیٹر کا ہے اور یہ ٹیرین بہت سخت ہے اور اس کو قابو نہیں کیا جا سکتا, تو آپ نے اربوں روپے اس غریب قوم کے خرچ کر کے آپ نے اس کے اوپر باڑ لگا دی, آپ نے اس کے اوپر ٹاور قائم کر دیے, آپ نے اس کے اوپر کیمرے لگا دیے, آپ نے اس کے اوپر ڈرون اڑا دیے, آپ کی فوج وہاں پر ہے, آپ کی ایف سی وہاں پر ہے, آپ کے انٹیلیجنس ادارے وہاں پر ہیں, اب آپ کی پولیس بھی وہاں پر ہے. 24ویں آئینی ترمیم کے بعد, مرجر آف کوٹا کے بعد آپ کی پولیس وہاں پہ ہے, آپ کی سول ایڈمنسٹریشن وہاں پہ ہے, تو آپ ہمیں بتائیں نا کہ پھر یہ دہشت گرد کیسے آتے ہیں؟ آپ اس کو روک کیوں نہیں پاتے؟ اگر یہ کراس بارڈر ٹیررزم ہے, آپ ان کو روک کیوں نہیں پاتے؟ کیوں ناکام ہے؟ آپ ایکسیپٹ کریں کہ یہ سیکیورٹی فیلئر ہے, آپ ایکسیپٹ کریں کہ انٹیلیجنس فیلئر ہے, آپ ایکسیپٹ کریں کہ یہ گورننس فیلئر ہے, آپ ایکسیپٹ کریں اس کو. اور پھر تیسرا سوال یہ کہ فیصلوں کا مرکز پارلیمنٹ ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق, کہ پاکستان کے مالک پاکستان کے 25 کروڑ عوام ہیں اور حکمرانی ان کا حق ہے اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن, اور عوام اپنی اس حق حکمرانی کو تھرو چوزن ریپرزینٹیٹیو استعمال کریں. تو یہ جو 25 کروڑ عوام کا پارلیمنٹ ہے, کیوں اس میں ڈسکس نہیں ہوتا ہے سیکورٹی اور انٹیلیجنس فیلئر؟ کیوں وہاں پہ یہ جو بدترین بدامنی ہے ایک طاقتور انداز سے ری ایمرج ہوئی ہے ٹیررزم؟ اس وقت کوئی ریٹ آف دا گورنمنٹ نہیں ہے, اس وقت دہشت گردوں کا راج ہے, مسلح دستے ہیں, عوام کی جان محفوظ نہیں ہے, مال محفوظ نہیں ہے, مساجد محفوظ نہیں ہے, حجرے محفوظ نہیں ہے, مدرسے محفوظ نہیں ہے, اسکول کالج تعلیمی ادارے محفوظ نہیں ہے, کاروباری مراکز محفوظ نہیں ہے, تاجروں کو اغوا کیا جا رہا ہے اور دن دہاڑے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے سامنے ذبح کیا جا رہا ہے. ابھی چند دن پہلے آپ نے تیرا میں اغوا کیا, تیرا کے تاجروں کے صدر ملک شیر محمد افریدی اور ان کے ڈرائیور کو, اور ان کو قتل کر دیا گیا. ابھی ساؤتھ وزیرستان کے چیمبر آف کامرس کے صدر سیف الرحمان وزیر, اس کو اغوا کیا گیا, 3 دن ہو گئے, ابھی تک بازیاب نہیں ہوئے. آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہ روز واقعات ہوتے ہیں. اگر فوج والے شہید ہو رہے ہیں وہ بھی ہمارے بچے ہیں, وہ بھی پاکستان کا نقصان ہے. اگر ایف سی والے شہید ہو رہے ہیں وہ بھی پاکستانی اور پختون ہیں. اگر پولیس والے شہید ہو رہے ہیں وہ بھی پاکستانی اور پختون ہیں. اور اگر عوام شہید ہو رہے ہیں وہ بھی معصوم, جن کی ذمہ داری جان مال عزت آبرو کی تحفظ کی ریاست کے پاس ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق. تو بتایا جائے کہ یہ کس کی غلطی ہے, کس کی ناکامی ہے, کس کی نااہلی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب پاکستان میں کوئی نہیں ہے. تو یہ میں کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے اور اس میں پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی بلایا جائے اور ایک ڈیٹیل ڈیبیٹ کی جائے اس کے اوپر گزشتہ 22 سال سے جو پالیسیاں ناکام ہو چکی ہیں کیوں ناکام ہو گئی اور معاہدے کیوں ناکام ہو گئے, کیوں ٹیررزم ہے, اس کا حل کیا ہے. آج آپ دیکھیں, آپ کبھی معاہدے کرتے ہیں, کبھی آپریشن کرتے ہیں, پارلیمنٹ کو کوئی اعتماد میں نہیں ہے. پارلیمنٹ ربر سٹیمپ ہے, پارلیمنٹ انگوٹھا چھاپ ہے, پارلیمنٹ غلام ہے, پارلیمنٹ اسکرپٹڈ کارروائی کا مرکز ہے, پارلیمنٹ فیصلوں کا مرکز نہیں ہے. فیصلے چند لوگ بند کمروں کے اندر کر رہے ہیں. تو اس طرح امن نہیں آئے گا, اس طرح امن نہیں آئے گا. اس لیے خیبر پختونخوا میں, اب کل میں کرک گیا تھا, ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکل آئے. کرک واحد ضلع ہے, اروند سنگھ صاحب آپ کو علم ہوگا کہ جہاں کوئی ٹیررزم نہیں. کرک کے اندر ایک ہی قبیلہ ہے, ایک ہی قبیلہ کھٹر, اور یہ وہ قبیلہ ہے کہ کرک کا کوئی قبرستان ایسا نہیں ہے جہاں افواج پاکستان کا کوئی شہید دفن نہ ہو اور اس قبر کے اوپر پاکستان کا جھنڈا نہ لہرا رہا. آج وہ ضلع, آج وہ قوم, خٹک قوم بھی ریاست سے امن کا گدا اور سوالی بن رہی اور جلسہ کر رہی ہے, جلوس کر رہی ہے. دیکھیں خیبر پختونخوا میں یہ کیفیت ہے کہ لوگ تعلیم کے لیے, مہنگائی کے خلاف, لوڈ شیڈنگ کے خلاف, سڑکوں کے لیے, ترقی کے لیے مظاہرے کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمیں زندہ رہنے دیا جائے, ہمیں امن دیا جائے. تو یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے. اور میں بتاتا ہوں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں حالات خراب ہو رہے ہیں اور وہ دن بدن وفاق سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اقتدار کے کرسی پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو احساس کرنا چاہیے کہ حالات خراب ہیں. اور یہ جو پنجاب کے اندر آپ دیکھیں چیمپئنز ٹرافی ہو رہی ہے, سندھ کے اندر, کراچی کے اندر کرکٹ کے میچز ہو رہے ہیں, یہ لوگ فیل کر رہے ہیں, یہ لوگ اس کا احساس کر رہے ہیں کہ ایک طرف چیمپئنز ٹرافی کھیلا جا رہا ہے
اور دوسری طرف موت کا رقص کھیلا جا رہا ہے. یہ بہت خطرناک میسج ہے. یہ سالمیت پاکستان یکجہتی وفاق کے لیے بڑا ہی خطرناک میسج ہے جو کہ حکمران دے رہے ہیں. اس لیے اپنی ڈیوٹی پوری کرو, اپنی کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری پوری کرو. انڈر آرٹیکل 9 سیکیورٹی آف پرسن ریاست کی ذمہ داری ہے. انڈر آرٹیکل 10A فیئر ٹرائل, یہ جو جبری گمشدگیاں, لوگوں کو اٹھانا, غائب کرنا, کھیل ڈمپ اینڈ کل پالیسی, یہ غلط ہے. لوگوں کو غائب کرنا, پھر اس کو مارنا, ادھر ادھر پھینکنا, یہ بالکل ظلم ہے. تو اس سے واپس ہو جاؤ, واپس ہو جاؤ. خیبر پختونخوا کو امن دو. خیبر پختونخوا کی امن صوبائی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے, گنڈاپور کی حکومت کی ذمہ داری ہے. گنڈاپور کی حکومت اپنی پوزیشن واضح کرے, اور وفاق کی بھی ذمہ داری ہے. ایکشن ان ایٹ 7 پاور کے تحت وہاں فوج تعینات ہے, اور لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری اس وقت فوج کی ہے, قبائلی اضلاع میں. اس لیے فوج سے بھی پوچھا جائے گا, سیکیورٹی اداروں سے بھی پوچھا جائے گا, امن کیوں نہیں آ رہا؟ 22 سال سے آپ ان کو امن کیوں نہیں دے رہے؟ اور تھنگ ہو چکے ہیں لوگ, یقین کریں لوگ تھنگ ہو چکے ہیں. وہاں پر کوئی کاروبار نہیں ہے. جہاں پہ آپ تاجروں کو ذبح کر رہے ہیں, وہاں کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ وہاں کون سے کارخانہ, کون سا صنعت لگے گا؟ وہاں کون سا سرمایہ جائے گا؟ وہاں سے تو فلائٹ آف کیپٹل ہو رہا ہے, سرمایہ اڑ رہا ہے وہاں سے, فرار ہو رہا ہے وہاں سے. تو ہم یہ اپیل کرتے ہیں خدا کے لیے, یہ جو کھیل ہے, یہ جو موت کا رقص ہے, یہ جو خیبر پختونخوا کو میدان جنگ بنایا ہے, خیبر پختونخوا کے عوام کو اس جنگ کا ایندھن بنایا ہے, یہ جو آپ مورچے کے طور پر خیبر پختونخوا کو ڈیل کر رہے ہیں, نہ کہ ایک صوبے کہ جن کا حق ہے امن, تعلیم, روزگار, ترقی, کاروبار, صنعت. آپ اس اپروچ سے واپس ہو جائیں, اس اپروچ سے واپس ہو جائیں. اور اگر آپ واپس نہیں ہوں گے تو اس کے نتائج بڑے خطرناک ہوں گے. اس لیے پارلیمنٹ اپنا رول کرے اور ایک جوائنٹ سیشن بلایا جائے اس صورتحال پر, اور پارلیمنٹ کے پاس فیصلے کا اختیار ہونا چاہیے. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ.